ٹھیک ہے مجھے ہی بلانا تھا تھوڑا سا جی سنا کس سے قصہ درد دل کس کو لگے؟ نہیں وہ اس کے بعد ہوگا سر. مہربانی شکریہ. میں خاص طور پہ پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو کالج اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسے ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جانے کے بعد کیونکہ یاد تو کوئی نہیں کرتا. ہم تو جانے کے کیا جو اقتدار ختم ہوتا ہے پھر لوگوں کے وہ دل بھی پھر جاتے ہیں, نظریں بھی پھر جاتی ہیں. تو ہم نے یہاں تو کوئی میرا خیال میں 12 اب اسکول اپ گریڈ کیے خاتون بیٹھی گئی جنہوں نے شکریہ ہمارا ادا کیا اور پروگرام کیا. میڈم نصرت خاتون ہمارا تو اب میں کیا اس میں زیادہ بات کر نہیں سکتا تھا. اس حالات میں میں سمجھوں کہ یہ ان کا خاص طور پہ شکریہ. اور پھر جو اس محفل میں شریک لوگ ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کر دے آپ نے میرے خیال میں اس کے بعد شاید مشکل ہی ہے کہ پروگرام ہو. سعید صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ویڈیو ہونی چاہیے, آڈیو ہونی چاہیے. پہلے کون سے دیکھتے ہیں نوجوان ویڈیو آڈیو؟ وہ کون سی کتابیں پڑھتے مشکل. ان نوجوانوں کو تو صدر صاحب کا ہی نہیں پتا. میں صرف انہیں یہ پتا ہے یار ہمارے خطے میں ایک تھا کہ شاید وزیر اعظم صدر وزیر اعظم. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بتانا چھوڑ دیا. وہ ویڈیو آڈیو سے نہیں سیکھیں. 2008 میں جب گیا کشمیر میں گیا میں گھروں تو ہندو برادری کے جو وہاں پہ بسنے والے شہر میں جو یہاں سے مہاجروں کے گئے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ چائے پہ بلایا. تو اب تیسری نسل ہے 47 کے بعد. تو انہوں نے وہ ذکر کیا جو 1947 نے غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی نے جو ہماری جو ہندو عورتیں تھیں وہ لے جا رہے تھے پٹھان. تو وہ آگے سے مذاہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عزتیں. تو آج اس تیسری نسل کو بھی ہے. تو ویسے تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ بنا دیتی ہیں ان کے جغرافی بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے. ان کے جغرافی جنہیں پتہ ہے. آج کسی نوجوان سے پوچھیں آپ کے کدھر سے ہیں جناب ادھر ماجرا پار ہے کڑی جگہ نے پوچھیں تو یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے یہاں پہ پونچھ کا مجھے تو ماجر کوئی نظر نہیں. اب پونچھ اور مینڈر میں بھی فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ایک وقت آئے گا جب وہ پورے اس کو کہیں گے جائے کشمیر میں ماجر. تو میں یہ گزارش کروں گا وہ آپ نے میرے خیال میں انشا جی کے شعر بھی تھا. وہ انشا جی کا ایک اور شعر بھی ہے چاند کسی کا ہو نہیں سکتا چاند کسی کا ہوتا. چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے ہیں میرے اچھے انشا جی. یہ چاند کسی اور آنگن میں اتر گئے اب صرف باتیں ہی رہ گئی ہے پیچھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب سردار سکندر یاد خان کے بارے میں میری بات کرنا کچھ ایسے اچھا بھی مناسب بھی نہیں لگتا. لیکن وہ ایک پسماندہ جگہ بہت پسماندہ جگہ جہاں پہ پیدا ہوئے ساتھ اپنی قسمت بھی ہونا. اور یہ وہی ان کی اپنی قسمت تھی کہ 2 سال کے ان کے پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد پھر غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی MLA بنے. جب وہ اپنی قسمت اپنے ساتھ لائے پھر اس خطے کی بھی انہوں نے قسمت بدلی. تو یہ ان لوگوں کے نصیبوں میں ہوتا ہے جو صدی میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ سردار سکندر یاد خان صاحب جو ہمارے پاس تھے یہ صدیوں میں لوگ پیدا. اب آپ بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. تو جب ظاہر ہے آپ کے والد صاحب فوت ہوئے کہ لوگوں نے آپ کو بھی کہا ہوا تھا تو ان کا نقش قدم آپ کی بھی تو سیاست. آپ کے والد صاحب بھی مہاراج سماج اور سیاست میں تو آپ نے بھی ایک اپنا شعبہ بدلا ہے. تو یہ بات کرنا آسان تو ہے. چلے اللہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی آسانی اور یہ پیدا کرے. لیکن یہ بڑا مشکل تھا. وہ سردار سکندر یاد خان صاحب کی شخصیت کے جو پہلو میں حیران تھا کہ وہ ایک تو اگر یہ جو سفر تھا آخری سفر ان کا یہ میں مسز چلی گئی. سچی بات ہے کہ میرے کچھ آنسو جو ہے وہ ان کے جانے کے صدمے میں بھی اور کچھ آنسو ندامت کے حقیقت بیان کر جو اس نے خدمت کی ہے وہ چلی گئی ہے. شاید اپنی بیٹیوں نے بھی اور بیٹوں نے بھی نہیں.
یہ ٹھیک ہے کہ کتوں کو پانی پلانے سے مجھے لگا شاید کتوں کو ہی پانی پلاتے رہے، تو وہ ان کی شخصیت کا پہلو جاتے ہوئے وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ جس گاڑی میں جا رہے تھے نہ پچھلی گاڑی کو پتا نہ اگلی، ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج ہے۔ تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی یار یہ ہم پہ شاید عدم اعتماد ہے، لیکن حقیقت ہے ہم اس قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آزمائش سے بچایا اور انہیں بھی آزمائش سے بچایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل، ورنہ عام طور پہ 60 سال کے بعد آپ کے ڈیمنشیا جو یادداشت آپ کی آہستہ آہستہ وہ حرف مٹنا شروع ہو جاتے، لیکن اللہ کا فضل و کرم تھا کہ 3 دن پہلے ملے، ہمارے الیاس تنویر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ ان سے پوچھنے لگے یار چیئرمین شریف صاحب نہ کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی ان کے ابھی یہ ان کے فوت ہونے سے 3 دن پہلے، مجھے کوئی 10 دن پہلے پتا چلا یہ جو صغیر چغتائی صاحب تھے ان کے والد صاحب کا نام تھا وہ چیئرمین شریف، تو وہ پیدل سفر کر کے یہاں ظاہر سکرالی سے وہ جو سفر ہے کچھ شہر تو بڑا لمبا سفر، لیکن سفر کی وہ پریشانیاں صحبتیں انہوں نے یاد رکھی ہمیشہ، پھر جہاں بھی قیام ہوا جن راستوں سے گزرے ان کو بھی انہوں نے یاد رکھا، جس گھر میں رکے اس لوگوں کو بھی انہوں نے یاد رکھا۔ تو پھر یہ تعلیمی اس میدان میں یہ تو اقتدار کی باتیں ہیں، محمود صاحب نے کسی نے کی، تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہمارے اگر کوئی فوج میں میجر کی حد تک ہمیں اپنے اس علاقے میں بندے نظر آتے ہیں، یہاں شاید وہ بھی نہیں، ورنہ بندہ کرنل بن گیا تو اس کی منظر پھر یہ نگیال نہیں ہوتا، اس کا بیریئر ٹاؤن یا ڈی ایچ سی کوئی ہمیں کرنل اپنے حلقے میں اگر غور کرے وہ اچھے ایک لائف سٹائل ہے، بچوں کی تعلیم تربیت، لیکن سکندر صاحب یہاں پہ شفٹ ہو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ہٹا کے بچے آپ لائے تحصیل ہیڈ کوارٹر، تو یہاں پہ 2-3 سال بچے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ جو ہمارا فوجی فاؤنڈیشن اسکول کا 17 کنال کا رقبہ ہے، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اقتدار میں وہ سکول یہاں پہ لائے فوجی فاؤنڈیشن، تو دوسری بات ہے کہ اس کے بعد فاروق حیدر صاحب کو یہ جو پچھلا دور گزرا ہے ان کو کہا اس جگہ کے لیے بھی 17 کنال رقبہ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو سکول بنانے کی رقم ہے، رقبے کی رقم نہیں، کمرشل ایریا، تو وہ 17 کنال رقبہ بھی فوجی فاؤنڈیشن کے نام پہ، تو یہاں کسی نے کہا جی وہ ان کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ تھا، میں سوچتا ہوں کہ جس شخص ان کا امیر ہے اس نے وہاں بھی فائدہ اٹھایا اور جب مخالف ہو گیا پھر بھی اس کو فائدہ ملا، ایسی شخصیت میرا خیال میں آپ کو نہیں ملے گی، ورنہ اکثر ہوتا ہے ساتھ رہنے میں بھی فائدہ ہوگا، آپ ساتھ رہ کے بھی فائدہ اٹھائیں، مخالفت میں بھی فائدہ اٹھائیں، ایسا وہ شخص رہا نہیں ہے، وہ گاؤں کا ساتھ رہا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو یہ شخصیت کا میں کہتا ہوں وہ یادداشت بھی ان کی کمال کی، یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا ایک کرم فضل، آج ہماری چاچی بھی ان کو میں رہا 20-22 دن ہو گئے وہ سر مشینوں پہ، تو یہ اللہ کا بڑا کرم، تو پھر یہ قسمت بھی اس خطے کی انہوں نے بدلی، اور پھر یہاں جو سیاسی سفر ان کا سارا ہوا ہے یہاں اس خطے کا کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں رہا، ہمیں کوئی مثال نہیں، اور قومی اتحاد کی تو مثال سناتے ہیں، لیکن یہ مثال نہیں ہے کہ اس خطے کا کوئی بندہ ان کے ساتھ رہا ہو، تو یہ ووٹ کا جو وزن تھا اس حلقے کا آج بھی میرے خیال میں وہ کریلا میں رہنے والے بسنے والے یہ نوجوان نسل ہے، بہت سارے لکھتے ہیں کریلوی بھی ساتھ لکھتے ہیں، یہ کریلوی نسبت ہے سردار فتح محمد خان کریلوی، اور ماشاءاللہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ انٹرویو دیتے کہتے ہیں جنہاں کریلوی صاحب نے 1947 میں یہ کہا، ادھر آپ وہ فخر بھی لے رہے ہیں تعارف، تو یہ اس حلقے کا میں سمجھتا ہوں جہاں بھی جو جاتا تھا یا نکیال کدھر ہے سردار سکندر یعقوب خان صاحب کا گاؤں، تو یہ میرا خیال میں اس کے بعد یہ مشکل کہ اس طرح کا کوئی بندہ، وہ سردار کیوں سب کہتے تھے کہ اب مئو نے بڑے لوگ پیدا کر رکھا چھوڑ دیے،
जन्ना छोड़ दिया। हकीकत है ये सदी में लोग पैदा होते हैं, ये सब ने क्या ली बल्कि कोट ली, इसलिए नहीं कहा। अल्लाह ताला ने मौका दिया, MLA बने, इसको तहसील बनाया, कोटली को जिला बनाया, वजीर आजम पहले सदर, पहले वजीर, पहले वजीर आजम, पहले सदर, ये एजाजात कोई छीन नहीं सकता। ये हमारे यहाँ वोकल है, जिस तरह पहले कहते हैं ये बकरी आ गई थी, वो आज तक खा गई थी या ले गई। हमारे शायद उधर भी रहने बसने वाले भी ये शायद सोचते हैं कि शायद गलत तरफ चलेगी ये रूट है। ये उन्होंने सरदार सिकंदर याद किया, फतेह मोहम्मद करेली के घर नहीं जाना, ये हमारे घराना था, गलती से उधर चला गया। तो आज भी बुखल, सरदार सिकंदर याद खान ने बुखल कभी किसी, ये उन्होंने मुझे बताया हमेशा कि चौधरी नूर सैन साहब 1947 ये जो करारदाद थी 19 जुलाई वाली, उसमें शामिल थे। ये हमारे आज़ाद शायद कोई 90% लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि बताता ही कोई नहीं, अपनी बरादरी का नहीं, अपनी पार्टी को ही। तो ये बुखल कम अज कम सिकंदर साहब ने कभी सारी जिंदगी में न देखा। फिर ये खुद नुमाई जो होती है कि गाजी ये कश्मीर, मैंने जिंदगी में चला रही जो मैंने कभी नहीं। अब मुझे कह रहे हैं आप लिखा करें ममार आज़ाद कश्मीर, मैंने कहा यार हमारे मुंह से अच्छा ही नहीं लगे, लोग जो मर्जी कहें। तो ये तो मैं कहूँगा कि उनकी खिदमात में ये अगर कोई कि ज़िले का नाम भी रखा जाए तो ये भी मेरा ख्याल में छोटी बात होगी, लेकिन इस वक्त ऐसी कंट्रोवर्सी में ज़रूर की नहीं हमें पढ़ने। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब। जिंदू को लोग याद नहीं रखते, जाने वाले कौन याद, कोई हमें अफसोस ही हो। तो मैं लोगों से भी गुजारिश हूँ, कुरान में शायद पहले भी जिक्र आ गया कि जो बंदों का शुक्रगुजार वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो ये हमें शुक्रगुजार उनमें कोशिश करें कि उन लोगों में हमारा वो सब्र करने वालों में, मुसीबत परेशानी में सब्र करने। तो जब हमें मिलता है तो हम समझते हैं कि सारा हमारा अपना कमाल, जब जाता है तो फिर अल्लाह हमें याद आ जाता है। तो ये सरदार सिकंदर याद खान साहब के जाने की वजह से बहुत सारे लोग बोल, मैं तो जरा खुले दिल का बंदा हूँ। अफसोस है फारूक हैदर साहब को उस दिन भी मैंने कहा कि मैं अक्सर सोचता था या किस आखिरी मुलाकात होगी या मुलाकात होगी, इसी तरह मलक नवाज साहब की भी मुलाकात नहीं हो सकती। थोड़ा सा वजह एक मजाज जाहिर है, मैं आज इस हवाले से भी कहूँगा, उनको मजाज भी ज़रा आपको पता है सख्त मजाज थे, एक अपनी तरबियत होती है, अपने अंदर होता है बंदे की, इनबिल्ट होती है चीज़, तो वो बदल नहीं सकती। तो अगर किसी की मैं समझता हूँ कि उस हवाले से दिल में आज़ारी हुई हो तो उस हवाले से उन्हें यह कम अज़ कम दिल में न बंधा रहा। तो बहुत सारे लोगों को सारी ज़िंदगी में सरप्राइज दी है, सारी ज़िंदगी सियासी लिहाज से, और जाते हुए भी मैं समझता हूँ ये भी बड़ा सरप्राइज था कि वो 3 दिन पहले मुलाकात होती है, इतना अच्छा वो खूबसूरत, अल्लाह ताला ने खूबसूरत भी बनाया था, लेकिन खूबसूरती जो उन्होंने यहाँ बखेरी है, जो रंग यहाँ बखेरे इस हल्के में या लोगों पे, असल बात तो वही होती है। वरना बहुत सारे लोग खूबसूरत आते हैं जिंदगी में, लेकिन जिंदगियाँ लोगों को मैं समझता हूँ खूबसूरत कर। आज जो बड़े बड़े वो 20वें 19वें 28वें ग्रेड में लोग रिटायर हुए, उनको तो दुआ की तौफीक नहीं होती। ये हालत है कि दुआ की तौफीक नहीं होती यार, जिन्होंने हमें इस काबल, आज हमारे बच्चे कोई फौज में, कोई पिंडी में, कोठियां हमारी जनाब इधर है उधर है, किसकी वजह से? तो आज वो समझते हैं कि आज अगर कोई फायदा नुकसान हमें नहीं है किसी की जात से, तो आज भी हमारे घरों में बैठे होते वो गुजर के, जो गुजरने वाला है वो जरा जिस आने कांड फेरी लगना दुए पास तक रुपये। तो जब आप वजीर होते हैं तो बिला वजह लोग आ जाते हैं, बिला वजह मोहब्बत भी आ जाती है। तो जब बंदा बाजार में आता है कहते हैं हेडपम्प ही ले लो और छोड़ो। हमारा तो सच्ची बात है कि ये शायद हमारा कसूर, ये जो हमने वो तामीर व तरक्की, हमारे कारकुन भी कहते रहे ना तामीर व तरक्की, कुछ ज्यादा ही हो गया वो तामीर व तरक्की वाला काम। अभी मेरे ख्याल में ये मोहब्बत होगी, ये दूसरी बार मोहब्बत होगी, लेकिन ये थोड़ी सी तामीर व तरक्की के ऊपर है। तो वो महमूद साहब ने भी जो बात की है, तो हमारा सच्ची बात है, हमारा भी दिल जलता है। जिस चौधरी नूर सैन साहब का मैंने जिक्र किया, अगर उसका बेटा
MLA بن گیا, اس کا پوتا MLA بن گیا, چودھری مجید کا بیٹا MLA بن گیا, چودھری یاسین جیل میں وہ پہلے وہ MLA بنا ہے, پھر بیٹا بن گیا. ہمیں کیا یہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ جو جس شخص اتنا کچھ کیا ہے تو پھر جو اس کے ساتھ, میں سچی بات ہے ہمیں بھی افسوس ہے کچھ نہ یہاں نے کیا. ایک وجہ یہ بھی تھی, کوئی عجیب سا ایک مزاج ہو گیا, عجیب سا مزاج ہو گیا کہ جب فائدہ نقصان کوئی بندہ نہ آپ کو پہنچا سکے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو کیا جائے. وہی جیسے کوئی باپ بوڑھا ہو جاتا کمزور ہو جاتا, چھوڑو سی اور کیا فائدہ. یہ 1947 میں بھی یہ جو یہ ظاہر ہے یہ پہنچ کے لوگ زیادہ تر انڈین آرمی میں تھے, تو یہ سردار فتح محمد کریلوی اور کرن خان صاحب آپس میں ڈسکس کریں یار ان تو فوج تو ریٹائر ایک آرتا مقصد صبح بیٹھ کے پتلون بھی بڑے اس طریقہ دیکھتے ہیں تو وہ کدو آپ کو اکسی پتلون کیا ہونا بیٹھتی کیا ہونا, کیونکہ آپ ظاہر پیچھے تنخواہ جو نہیں تو وہ پہلی والی وہ محبت ہی نہیں رہتی جو پہلے محبت جو تنخواہ کے ساتھ ملتی ہوتی تھی. ہمارا بھی کچھ حالوں میں ایسا ہی ہو گیا ہے. تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ, اور مجھے یقین ہے یہ جو مرنے کے بعد وہ کپڑے اور یہاں تقسیم نہیں ہوتے لوگوں کو جو ابلائش کیا ہے, تو اتنا کچھ کر کے پھر مجھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی کوتاہی ان کی طرف سے انسانیت کے لیے یا آگے والے سفر کے لیے کوئی رہ گئی جو مجھے کم از کم مجھے اطمینان کہ وہ سفر بھی دیکھ لیں. اگر دنیاوی چیزوں پہ آپ دیکھ لیں ربیع الاول موسم کیسا, ان کے چہرے پہ نور کیسا, تو یہ تو چلے ایک باتیں, لیکن کم از کم ان کے پیچھے انسانیت کی خدمت لوگوں کے لیے جو سہولتیں یا آسانیاں پیدا کی, مجھے یقین ہے کہ اگلا سفر بھی ان کا آسان ہوگا. تو میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں. یہ رواج سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ نے کام کیا ہے, تو سچی بات ہے کہ دل کو بڑی خوشی ہوئی ہے. پروفیسر صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پر میں شکر گزار, بہت مہربانی. بہت شکریہ. مہمان خصوصی اظہار خیال فرما رہے تھے.